السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تعریفات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے۔ تمام تر مخلوقات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، سب کا روزی رسا بھی وہ ایک اکیلا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں حاجی بلال صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں موضوع جو تیار کر کے آیا تھا وہ رجب کے کنڈوں کے حوالے سے تھا، لیکن وہ ایام گزر گئے، تو ان کا مشورہ بھی تھا، حکم بھی تھا کہ 27 رجب عموماً اسے شب معراج کہا جاتا ہے، تو تاریخ اور دن کے مناسبت سے جمعے کا خطبہ یہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ ہمیشہ کے لیے اسے نوٹ فرمائیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں، حدیث کی کتاب، تاریخ کی کتاب، تفسیر کی کتاب، کسی مورخ اور محدث نے 27 رجب کو معراج کی رات نہیں کہا ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، نہ آج تک کوئی کنفرم کر پایا ہے کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے۔ یہ ہم اس طرح کہہ لیں کہ ہماری ضد ہے کہ ہم نے 27 رجب کو ہی شب معراج کہا ہے اور یہی ہم نے اس کو پکا مان لیا۔ محدثین اس پر اختلاف کرتے ہیں، کسی نے شعبان کہا ہے، کسی نے ربیع الاول بھی کہا ہے۔ سن کے اعتبار سے، ہجرت کے اعتبار سے بالآخر تمام کا فیصلہ یہ ہے، پتہ نہیں یار یہ مہینہ کون سا تھا۔ 27 رجب کنفرم ڈیٹ نہیں ہے شب معراج کی۔ ہاں یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کے جسم سمیت، خواب میں نہیں، جسم سمیت
اپنے پاس بلایا اور ملاقات فرمائی۔ یہ کسی نبی کو اعزاز نہیں ملا، کسی نبی کے حصے میں یہ فضیلت نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار کا ذوق ظاہر فرمائیں اور پہاڑ پر تجلی پڑے اور پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، اب کمان کتنی سی ہوتی ہے، 2 فٹ کر لیں، 2.5 فٹ کر لیں، بس میرا اور میرے محبوب کا بس اتنا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ او ادنا، اللہ نے فرمایا یا اس سے بھی کم تھا، میں نے اتنا قریب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جہاں جبریل علیہ السلام جو سید الملائک ہیں وہ ڈر جائیں کہ سدرۃ المنتہا یعنی یہاں انتہا ہے میری، 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو پھر جبریل نہیں رہوں گا، سید الملائک نہیں رہوں گا، پھر میرا کچھ بچے گا بھی یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہاں سب کی حدود ختم ہو گئی ہے، آپ کی عظمت تو اس سے آگے شروع ہو رہی، اور ایک ہی رات میں یہ معراج کروایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے 2 سفر ہوئے ہیں اس رات میں۔ زمینی سفر مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک اللہ نے مسجد اقصیٰ دکھائی، اور پھر جو اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا تمام انبیاء علیہم السلام سے کہ جب میرا رسول آ جائے گا پھر آپ نے یہ لفظ بھی کہنے کہ آپ مکلف نہیں کہ میں نبی ہوں، بس آپ ان کے پیچھے ہیں، اقتداء کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو پیچھے کھڑا کیا اور خود آگے کھڑے ہو کر امامت کروا کر امام الانبیاء کا اعزاز پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں اس اعتبار سے، اور پھر براق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اگر تیز رفتار سواری بنا رکے سفر کرے تو 40 دن اور 40 راتوں میں وہ مکہ سے بیت المقدس پہنچ سکتا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو لمحوں میں پہنچایا۔ یہی بات تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، اور اب ان کو وہ شرارت سوجی کہ نعوذ باللہ باتیں تو بڑی کرتے تھے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اپنی بات میں خود گھیرے گئے کہ 40 دن اور 40 راتیں بغیر رکے مکہ سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوتا ہے، یہ لمحوں میں کیسے کر آئے؟ ابو جہل دوڑا، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے محمد نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نہیں کہتا تھا نعوذ باللہ دماغ چل گیا ہے، میں نہیں کہتا تھا نعوذ باللہ جنوں کا سایہ ہے، میں نہیں کہتا تھا نعوذ باللہ کہ اب وہ حالت پہلے جیسی نہیں رہی، میں نہیں کہتا تھا، بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں۔ لو سن لو ابو بکر تم بھی، جو 40 دن کا فاصلہ ہے وہ تمہارا یار اور تمہارا نبی کہتا ہے میں نے لمحوں میں طے کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت ابو بکر تھے۔ پوچھا ابو جہل کس کی بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی سے ملے نہیں، جا کے پوچھا نہیں، اسی وقت کہا ابو جہل کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں وہاں پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا انت صدیق، آج کے بعد تو صدیق ہے، بلکہ کائنات کے تمام اصدقاء کا سردار ہے۔
کائنات کے جتنے سچ بولنے والے آپ ان کے سردار ہیں۔ یہ تھا ایمان، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ اللہ کے رسول سے تو نہیں پوچھا یا نبی اللہ آپ کیا فرما رہے، لوگ شک میں پڑ گئے، الماریاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، ڈیزائننگ کیسی ہوئی ہے، ستون کتنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، رب نے مسجد اقصیٰ کو لا کے سامنے کر دیا، میرے محبوب گنتے جاؤ اور بتاتے جاؤ۔ اللہ کی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے بتایا تھا۔ یہ روایت ہے حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو معراج کرائی گئی، آپ نے فرمایا میں ایک رات حتیم میں سویا ہوا تھا اور ایک والا وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک اس نے چاک کر دیا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور میرا دل باہر نکالا۔ لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ بات سچ ہے، حدیث صحیح ہے۔ سینہ چاک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک باہر نکال لیا گیا، اور اس دل کو سونے کی تشتری میں رکھا گیا۔ اب رب ہے محبتیں کرنے والا کہ میرے محبوب کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھو، اور سونے کی تشتری، سونے کی پلیٹ وہ ہو جو جنت سے لائی گئی ہو، دنیا کے سونے پر محبوب کا دل نہ رکھنا۔ اور جب یہ رکھا گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے پھر میرے دل کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا، اس کا رنگ سفید تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ براق تھا، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، درمیانہ یہ براق تھا۔ اور عموماً یہ روایت ہے جہاں اس کی نظر تھی وہاں اس کا قدم تھا۔ اب پہلے آسمان تک کوئی پہنچ کر دکھائے، دوسرا، تیسرا، ساتواں، کتنے 100 سال لگیں گے، اور یہ لمحوں میں پہنچاتا ہے کہ اللہ آج اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جبریل مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر ہم پہنچ گئے، لمحوں میں یہ دنیا کے آسمان پر پہنچے۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کے دروازے ہیں کبھی نہیں کھلتے ہیں۔ یہ شیاطین، یہ جن کاہنوں سے، جادوگروں کو جو باتیں بتاتے ہیں وہ صرف تھوڑی بہت سن لیتے ہیں، دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ صرف اللہ نے رمضان کے مہینے کو وہ عظمتیں دی ہیں، ادھر چاند چڑھتا ہے ادھر اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا، ورنہ جبریل بھی دستک دے رہے ہیں اور دربان پوچھ رہے ہیں من انتا، دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہے تو؟ اور انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کون آیا ہے ساتھ؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جبریل نے کہا محمد کریم آئے، اور سارے پہلے آسمان کے دربان کہنے لگے خوش آمدید، اہلم و سہلن، خوش آمدید، اے اللہ کے رسول ہمارے تو بھاگ جاگ گئے، ہمیں کب سے اللہ نے پیدا کیا اور ہم انتظار میں تھے کہ محبوب معراج پر آئیں گے، آپ کا دیدار کریں گے، آپ کا آنا مبارک، آپ کا قدم اٹھانا مبارک، اہلم و سہلم مرحبا، خوش آمدید، آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائیے۔ دربان نے دروازہ کھولا، جب آپ نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر آج بھی تشریف فرما ہے۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ پہلے آسمان پر ٹیک لگائے بیٹھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟
کہا جی یہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب تعارف کروایا جا رہا ہے، اور آپ نے سلام کیا تو انہوں نے کہا نیک بیٹے صالح پیغمبر آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ تو بیٹا بھی نیک ہے، پیغمبر بھی صالح ہے، اور میں آدم بھی تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں بیٹے میں تجھے سلام کروں، میرے محبوب میں آپ کو سلام کروں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہے۔ آگے بڑھے اور دروازہ کھولا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے دوسرے دروازے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو دونوں خالہ زاد ہیں دوسرے آسمان پر تشریف فرماؤ۔ اور جبریل سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا محمد کریم علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ، حضرت صالح اور عیسیٰ علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کتنا ہی اچھا مہمان آیا ہے، واہ واہ کہ آسمان ترس گئے جس کی زیارت کو، آسمان ترس گئے کہ جن کے قدم ان پر لگے، واہ واہ آج تو وہ مہمان آیا ہے کہ جب سے آسمان بنے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے قدم کب ہم پہ لگیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ اور اس کے بعد چوتھے آسمان پر رسول کریم علیہ السلام گئے، دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہر دروازے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ رب کی اجازت کے بغیر دروازہ کھل نہیں سکتا، کوئی اپنی ہمت سے دروازہ کھلوا نہیں سکتا۔ جبریل کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے جھوم اٹھے، اللہ کے نبی آئیے، خوش آمدید، اور کیا ہی آپ کا آنا اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے وہاں ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اللہ نبیوں سے ملاقات کروا رہا، اور میں نے انہیں سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا صالح بھائی، صالح پیغمبر، خوش آمدید۔ جبریل 5ویں آسمان پر لے گئے، اور 5ویں آسمان پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ کہا اے محمد کریم علیہ السلام، عرصے گزر گئے آپ کا انتظار کرتے ہوئے، آج آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی امام الانبیاء کو دیکھ کر، آپ کا آنا مبارک۔ 6 آسمان پر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، فرمایا جب میں وہاں سے آگے چلا تو موسیٰ رو پڑے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، آپ کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں یہ جوان جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے تعداد میں زیادہ ہوں گی اور جنت میں پہلے جائیں گی۔ کیا اعزاز دیا گیا ہے، جو آخر میں نبی آیا میری امت سے کہیں زیادہ امت ہوگی اور جنت میں بھی پہلے جائے گی۔ امت آخری ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ اعزاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، سلام کہا، فرمایا صالح بیٹے اور پیغمبر خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، اس کا پھل بیر کی طرح تھا، اور اس کا جو پھل ہے بیر کا جس طرح مٹکا ہوتا ہے، گھڑا ہوتا ہے، اتنا اتنا اس کا پھل تھا۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بڑے تھے، اس کی نشانی ہے۔ جبریل نے کہا حضور یہاں میرا اختتام ہے، اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں سے 4 نہروں کو اللہ نے جاری کیا ہوا، 4 نہریں جاری، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر سے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا سے بہ رہی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا 2 اندر والی ہیں وہ جنت میں،
اور جو نہریں باہر والی ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ اے نبی علیہ السلام وہ نیل اور فرات ہے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے مجھے کلمات سکھائے، یہاں سے علم غیب کا مسئلہ لے لیجیے، جو اللہ نے مجھے کلمات سکھائے، اللہ کی قسم ہے دنیا میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رب سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کس طرح کرنی ہے۔ اللہ نے وقت پہ بتائے، قیامت کا دن بھی آئے گا۔ آپ نے فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا میں جتنا میں نے اللہ کا ذکر اور تعریف کی ہے، اس سے منفرد الفاظ ہی میدان محشر میں اللہ مجھے بتائے گا، میرے محبوب ان الفاظ سے میری تعریف کرو تو تمہاری امت کو بخشوں گا۔ علم غیب نہیں ہے، اللہ بتاتا ہے تو نبی علیہ السلام کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا، اور پھر محبوب سے ملے، ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے۔ چھٹے آسمان پر آئے نا، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب آپ نے یہ سنا ہے اختصار کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام محبوب سے کیا گفٹ ملا، کیا تحفہ ملا ہے؟ ظاہر ہے کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی تحفہ تو ملتا ہے، واپسی پر وہ محبت کا اظہار تو کرتا ہے۔ 50 نمازیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے واپس پلٹ جائیں، ابھی زیادہ سفر طے نہیں ہوا ہے، اللہ سے درخواست کریں کمی کی گنجائش کی، اللہ سے کہیں یا اللہ کم کر دیں، آپ کی امت نہیں بڑھ پائے گی۔ نبی علیہ السلام گئے، 40 رہ گئی، پھر گئے 30 رہ گئی، پھر گئے 20 رہ گئی، پھر گئے 10 رہ گئی، کہا پھر جائیے 5 رہ گئی۔ اے اللہ کے رسول ایک چکر اور لگا لیں، کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ سے، اب شرم آتی ہے اللہ سے، 5 سے کم کیا کرواؤں؟ اور یہ تحفہ اللہ نے برقرار رکھا ہے، یہ تحفہ اللہ نے برقرار رکھا۔ میرے نبی 45 نمازیں آپ کے کہنے پر چھوڑ دی گئی، 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ میں نے تو 50 کا تحفہ دیا ہے نا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، یہ 5 پڑھیں گے ہر روز 50 نمازوں کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا پڑھی یہ بھی نہیں جائے گی، اور حقیقت ہے پڑھی یہ بھی نہیں جاتی، 2 رکعتیں رہ جاتی، 4 رکعتیں رہ جاتی، 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ کوئی مسجد ایسی دیکھی نہیں 2 صفحے 3 صفحے نمازیوں کے پیچھے نہیں کھڑی ہے۔ احساس نہیں ہوتا ایک رکعت کے رہ جانے کا مطلب کیا ہے۔ جمعے کی نماز ہو 4 صفحے پیچھے کھڑی ہوتی، رب کے لیے اللہ کی قدر کیا ہے، اللہ کے رسول کی قدر کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے جو مجھے معراج کروایا، پھر میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، اور وہ مناظر جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، ایک حضرت عمر کا بتایا کہ عمر معراج کی رات میں جنت دیکھ رہا تھا، جنت بڑی خوبصورت ہے، عمر میں اللہ کا رسول بھی وہ الفاظ نہیں لا سکتا جن سے جنت کی تعریف ہو سکے، وہ جنت والے دیکھیں گے ہی تو انہیں پتہ چلے گا، کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کوئی زبان ایسی نہیں جو جنت کا حق ادا کرے، کوئی کان دنیا میں ایسا نہیں جو جنت کی پوری تعریف سن لے۔ اور میں نے ایک موتی کا محل دیکھا اور مجھے اتنا خوبصورت لگا، اتنا خوبصورت لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے پوچھا جبریل اتنا خوبصورت یہ محل کس کا ہے؟ ایک موتی سے بنا ہوا۔ جب جبریل نے کہا حضور یہ عمر کا ہے، عمر تیری غیرت کی وجہ سے میرے قدم رک گئے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر غیرت کروں گا، آپ پر، آپ اللہ کے رسول ہیں، بھلا آپ پر کوئی شک کروں گا؟ فرمایا نہیں عمر، تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا۔ اور رونے کا دوسرا سبب، اللہ کے رسول اتنا خوبصورت محل جو آپ دیکھ کر آئے ہیں
اور جبریل تصدیق کر رہا ہے کہ عمر کے لیے بنایا گیا، جس عمر کو گالیاں دی جاتی ہے نعوذ باللہ، جس عمر کے بارے میں اب میں کیا کہوں کہ تذلیل کی انتہا کی جاتی، جس عمر کا نام سڑکوں پر لکھ کر اوپر جوتوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، جس عمر کا نام لکھ کر کتوں کے گلے میں ڈالا جاتا، یہ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہے، یہ کائنات کا وہ بدترین ٹولہ ہے اور بدترین لعنت ہے اللہ کی ان پر کہ جن کے محل اللہ نے اپنے رسول کا جنت میں دکھائے وہ سڑکوں پر نام لکھ کر جوتے مارتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے حقدار تو نہیں۔ خیر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کو دیکھا، لوگوں جنت بہت خوبصورت ہے، جنت کی نہریں ایک کنارہ یاقوت کا ہے، دوسرا کنارہ موتیوں کا ہے، اور لوگوں ایک کنارہ سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے۔ دودھ کائنات میں اتنا سفید نہیں دیکھا کسی آنکھ میں جتنا جنت کے اندر دودھ سفید ہوگا، شہد اتنا میٹھا نہیں کسی زبان نے چکھا ہوگا جو جنت کے اندر ہے۔ شراب دنیا میں پینے والے سر گھومتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز بھول جاتے ہیں، سر درد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے یہاں ایسا نہ کرنا، جنت کی شراب میں تمہیں دوں گا، نہ سر میں درد ہوگا اور نہ نشے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ کسی کو پہچان نہ پاؤ گے۔ یہاں صبر کرو، جس نے یہاں اپنا حصہ لے لیا اس کا قیامت کے دن حصہ نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بہنیں خاص طور پر سنیں، حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا جب مجھے دوزخ دکھائی گئی میرے صحابہ میں نے دل خراش منظر دیکھے، میں نے ہولناک منظر دیکھے، میں نے وہ چیخوں کی آوازیں سنی کہ دل پھٹ جاتے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تم سنتے تمہارے دل پھٹ جاتے۔ میں نے ان عورتوں کو دیکھا جو جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں اور ان کی چھاتیوں پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں جو ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ عذاب تو بڑا دردناک ہے، یہ عذاب تو بڑا تکلیف دہ ہے، عورتوں کی چھاتیوں کو سانپ کیوں ڈس رہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دنیا میں اپنے جسم کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کا حق مارنے والی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا، اللہ نے ان کی چھاتیوں کے ساتھ سانپوں کو باندھ دیا، وہ ڈستے رہیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میں آگے چلا تو اس سے بڑا کرہ منظر دیکھا، کچھ عورتیں ہیں کہ بالوں سے ان کو الٹا لٹکایا ہوا، بالوں سے لٹکایا ہوا، جہنم کی آگ جلا رہی ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ بالوں سے لٹکایا ہوا ہے۔ اب بال کسی کے کھینچے تو درد کتنا ہوتا ہے، کوئی ذرا جھٹکے سے اور زور سے کھینچے وہ سارا دن سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور بال کھینچنے والے تو جہنم کے فرشتے ہیں کہ جن کے اندر رحم اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، سننے کی طاقت اللہ نے رکھی نہیں ہے، جن کے اندر سخت دلی ہے، مار مار کر کیما بنا دیں گے، رحم نام کی کوئی چیز اللہ نے نہیں رکھی ہے، ان کا کام ہی مارنا۔ جبریل یہ کون ہے؟ یہ سن لیجئے، آج ہماری جماعت میں بھی یہ بہت کام ہوتا ہے، ہم خود کو کہیں اہل حدیث ہے، برا مت منائیے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی میرا دیوبندی بھائی ہے، کوئی اہل حدیث بھائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم عین قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت ہماری جماعت میں دیکھیے شادی بیاہوں پر جا کر ہماری بیٹیوں نے لباس کون سے پہنے ہوتے ہیں، ہماری داڑھی ناف تک ہے اور ہمارا بیٹا ہی کنجریوں کو لے کر آیا ہوتا ہے، ہم ٹخنوں سے اوپر شلوار ہیں، ہماری بیوی نے باریک لباس پہنا ہوا، کیا قرآن پر عمل، کیا حدیث پر عمل۔ اور اگر کہہ دیا جائے اللہ کی قسم ہے کئی بار دیکھا ہے شادیوں سے اٹھ کر واپس آئے، اور مولوی صاحب اس دن بھی آپ ہمیں نہیں چھوڑتے، اس دن تو خدا کے لیے رحم کریں ہم پہ، خوشی کا موقع ہے، بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، جانا ہے چلے جائیں۔ اچھا کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ عذر کیا ہے؟
اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں جی، یہ بچوں نے ایسا کیا، میں نے نہیں کیا. یہ بچے قیامت کے دن گریبان سے پکڑیں گے تو پتہ چلے گا. باریک لباس اللہ کے رسول جو بالوں کے ساتھ باندھ دی گئی ہے اور جہنم کی آگ ان کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنتی تھی جسم پھر بھی نظر آتا تھا، جسم پھر بھی نظر آتا تھا. مارا جائے گا وہ خاوند کہ جو لباس لا کر دیتا ہے، اسے پتہ ہے شادی کے موقع پر میری بیوی نے جو لباس پہنا ہے اس کے بازو نظر آ رہے ہیں. جسم نظر آنے سے مقصد جسم کا کوئی بھی حصہ. مارا گیا وہ بھائی جو شادی بیاہ منگنی نکاح پر موٹر سائیکل یا گاڑی میں بہن کو بٹھا کر لے جا رہا ہے اور اسے پتہ ہے بہن نے جو لباس پہنا ہے اس کا جسم نظر آ رہا. مارا گیا وہ بیٹا بھی جو ماں کو اس حالت میں شادی ہال میں لے کر جا رہا ہے. اور اب تو ڈرون کیمروں کے ذریعے ویڈیوز بنتی ہیں اور ذمہ دار باپ ذمہ داری لیتا ہے. ہزاروں لوگ اس کی بیوی کو دیکھیں گے، ہزاروں لوگ اس کی بیٹی کو دیکھیں گے، بہن کو دیکھیں گے، ماں کو دیکھیں گے. ذمہ دار یہ ظالم ہے جو لے کر گیا تھا، ذمہ دار تو یہ جو لے کر گیا تھا، اسے پتا تھا وہاں کا ماحول کیا. آج بھی رب سے ڈرنے والے حال میں جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی منظر دیکھیں سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول راضی رہے، تو ناراض ہوتا ہے تو لاکھ بار ہو جائے. ہم جہنم میں الٹا لٹکنے کے لیے نہیں آئے، ہم جہنم میں اپنے دلوں پر آگ چڑھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے. تم وقتی ناراض ہوتے ہو، میرے رب نے اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے، کلام ہی نہیں کرے گا یار، جس سے بات ہی نہ ہو سکے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے، ایک آس ہوتی ہے، ایک سہارا ہوتا ہے، ایک آسرا ہوتا ہے، وہ منتیں کرتا ہے. اچھا یار میں غلطی پہ تھا، ٹھیک ہے یار میں برا ہوں، ٹھیک ہے یار میں نے ماڑا ہی کیا، ٹھیک ہے یار میں نے نقصان ہی کیا ہے، اور بھائی مانتا ہوں یار میری بات تو سن. دوسرا بندہ کہتا ہے تیری طرف سے میرا دل اتنا برا ہے، وہ اپنے بیٹے یا کسی کو کہتا ہے یار اس کو میرے گھر سے لے جاؤ، دروازے سے لے جاؤ. بات سننا تو کیا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، اسے میں نفرت کرتا ہوں اس سے. اللہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو، جس کے گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہو غیر محرم ہو اور خاوند خود کہہ رہا ہو کوئی بات نہیں تیرے بھائیوں جیسا ہی ہے، کوئی بات نہیں تیرے باپ جیسا ہی ہے، کوئی بات نہیں تیرے باپ کی عمر جیسا ہی ہے. اللہ اس دیوس سے بات تک نہیں کرے گا، بخشنا تو بڑی دور کی بات ہے. جو اپنے گھر میں اپنے کسی دوست کو لے جائیں اور بیوی سے کہے چائے لے آؤ، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، تمہارا بھائی ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، اللہ اس سے کلام تک نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا اسے دور کرو، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، جاؤ اسے جہنم میں پھینکو. یہاں میرے پاس لینے کیا آیا ہے، کھڑا کیوں ہے؟ جس سے رب بات تک نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا، دیکھا، آ کر بتا دیا. آپ نے بتایا میرے صحابہ، پھر مجھے جبریل ایک پہاڑ پر لے گئے اور میرے صحابہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ رب اگر مجھے ہمت نہ دیتا تو میں محمد بھی گر جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی گر جاتا صدمے سے، میں بھی شاید بے ہوش ہو جاتا، میں بھی شاید اپنے قدموں پہ کھڑا نہ رہ پاتا کہ میں نے خون کا دریا دیکھا ہے. اب ہمارے دریائے سندھ دیکھ لیں کتنی چوڑائی ہے اس کی. اب جو رب کا دریا ہے وہ سمندروں سے بھی بڑا ہوگا. میں نے خون کا دریا دیکھا ہے جس میں ایک آدمی ڈبکیاں لگا رہا ہے، اسے سانس نہیں لیا دینے جا رہا، وہ سر اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ خون کے دریا میں ڈوب جاتا. فرشتہ وہ بھاری پتھر پکڑنے جاتا ہے، اتنی دیر تک اس کا سر واپس پھر جڑ جاتا. یہ تکلیف انتہا کی تکلیف ہے. ایک بار سر کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائے، پھر جوڑا جائے، پھر ٹکڑے ہو جائیں، پھر جوڑا جائے، پھر ٹکڑے ہو جائے. اور یہ عمل ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑ بار نہیں، ارب بار نہیں، پتہ نہیں کب تک یہ عمل چلے گا، کب تک.
کہ فرشتہ پتھر مارتا ہے سر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خون کے دریا سے سانس لینے کے لیے منہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ یوں پتھر یوں ہاتھوں پر یوں اٹھائے کھڑا ہے، تو سر اوپر کرے گا تمہارے سر پہ پتھر مارو۔ اب خون کے اندر سانس روکنا کتنا مشکل ہے، اس سے بھی کوئی تکلیف دہ موت ہے، اس سے بھی کوئی تکلیف دہ موت ہے، لیکن موت نہیں ہے۔ اذیت اور بڑھ گئی کہ موت نہیں ہے اور وہ اندر ڈوبا ہوا، سانس نہیں لیا جا رہا۔ او جبریل یہ کون ہے؟ اتنا سخت ترین عذاب، ایک تو سانس نہیں لیا دینے جا رہا اور منہ اوپر کرتا ہے بڑی ہمت سے، تو فرشتہ وہ بھاری پتھر مارتا ہے کہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ وہ ہے جس نے قرآن میں پڑھا تھا سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہوا آیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن کے آیا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر کے آیا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب بتائیں جنگ دوستوں سے تو نہیں ہوتی، تلوار کبھی کوئی کسی دوست پہ بھی چلاتا ہے، گولی کسی دوست کو بھی کوئی مارتا ہے، بندوق کسی دوست کی طرف بھی کی جاتی ہے، جو دشمن ہو تلوار اس پر چلائی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا جو سود کا ایک درم بھی کھائے وہ میرا بھی دشمن ہے، میرے رسول کا بھی دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ مطلب تمام تر اعمال اس کے برباد۔ حج کر لیا ہے اپنے زون میں بیٹھا رہے کہ میں نے بڑے حج کیے، عمرہ کیا ہے بیٹھا رہے میں نے بہت عمرے کیے، نیکیاں کی اپنے خیال میں جانتا رہے کہ میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے، میں تو بخشا بخشایا، لیکن نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک اور منظر دیکھا اور یہ اس سے بھی زیادہ دردناک تھا، اس سے بھی زیادہ۔ یہ معراج کیوں تھی؟ کیوں تھی؟ سبق کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لائیو دکھانا تھا، میرے نبی آئیے دیکھ لیجئے، یہ جنت ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ جہنم ہے اور یہ جہنم میں جلنے والے، اور پھر جا کر بتائیے ان کو کہ میں دیکھ کر آیا ہوں جنت کی نعمتیں۔ خوشی سے اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے جنتی، جنت کی اتنی نعمتیں، اور جہنم اگر موت ہوتی تو خوف سے مر جاتے۔ جہنم کا عذاب کون برداشت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں پھر جبریل مجھے اور آگے لے آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ اور آپ کو دکھا دوں۔ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ لوہے کا آنکڑا، لوہے کا گول مڑا ہوا ایک کڑا سا لے کر کھڑا، اور وہ ایک آدمی کے منہ میں ڈالتا ہے اور یہاں کندھے تک اس کو چیر کے رکھ دیتا، اور میرے صحابہ اس کی چیخیں میں محمد سے بھی برداشت نہیں ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس زور سے ڈکارتا تھا جیسے بیل ڈکارتا، وہ اس زور سے چیخیں مارتا تھا کہ شاید آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا۔ فرشتہ دوسری طرف آتا ہے، پھر اس کے منہ میں وہ آنکڑا ڈالتا ہے اور یہاں کندھے تک منہ کو اور گردن کو چیر کے رکھ دیتا، یعنی اس کا منہ گردن دو حصوں میں تقسیم کر دیتا، اور وہ چیخیں مارتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ واپس پلٹتا ہے تو اس کا پہلا حصہ صحیح ہو چکا ہوتا۔ یہ عذاب پہ عذاب ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار اس پہ اور کیا ظلم کرنا ہے، کیا مارنا ہے، یار گولی مارو جان سے جائے، سب سے بڑا یہی ہوتا ہے، وہاں جان سے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کون ہے کہ اس کے منہ سے ڈال کے اوزار کو کندھے تک چیر دیا گیا، منہ کو اور گردن کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا امتی ہی، روزے بھی رکھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، پورا دن پیاس اور بھوک برداشت کرتا تھا، پرہیزگاری بھی اختیار کرتا تھا، بری بات بھی نہیں کرتا تھا، بس گناہ اتنا ہے کہ ابھی افطاری کے وقت میں 2 منٹ 3 منٹ پڑے ہوتے تھے، یہ روزہ پہلے کھول لیتا تھا، اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ سارے دن کا رکھا ہوا روزہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت سے پہلے افطار کرتا تھا۔ وقت سے پہلے کھانے کا مطلب رب سے مذاق ہے،
رب سے مذاق ہے. جو ٹائم ٹیبل رب نے دیا ہے اس نے وہ ٹائم ٹیبل توڑا. اللہ کے رسول جس منہ سے یہ کھاتا تھا آج منہ سے لے کے گردن تک اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے اور ہوتے رہیں گے. یہ رسول کریم علیہ السلام نے بتایا. اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا. لوگوں ابھی ہم نے دیکھا نہیں, اگر کائنات کا کوئی شخص صرف قبر میں ہونے والے عذاب, مردے کی ایک چیخ سن لے, زیادہ نہیں, صرف ایک چیخ سن لے, کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بھی ہو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا جنگلوں کی طرف بھاگ جائے گا. وہ اس چیخ کو برداشت نہیں کر پائے. صرف ایک چیخ اگر سن لے دنیا کا کوئی انسان کاروبار نہ کر پائے, دنیا کا کوئی انسان مسکرا نہ سکے, دنیا کا کوئی انسان ہنسی مذاق نہ کر سکے, ہر وقت روتے ہی رہے اور روتے روتے مر جائیں گے. لیکن اللہ نے پردہ رکھ دیا, ہمارے کانوں تک ان کی آواز نہیں پہنچتی. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے, ورنہ کوئی کائنات میں ایسا نہ ہوتا جو کوئی کاروبار کر کے دکھاتا مردے کی چیخ سننے کے بعد. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھا, میں نے ایک اور دیکھا, ایک شخص ہے 2 اس کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں جیسے کتوں کی زبان بہت پیاس لگنے کے بعد سینے تک باہر نکلی ہوتی, زمین تک باہر ہوتی ہے. میں نے لوگ دیکھے سینے تک زبانیں, 2 زبانیں ہیں, منہ سے 2 زبانیں سینے تک لٹکی ہوئی ہے اور ان زبانوں پر جہنم کے سانپ چڑھے ہوئے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون, اس قدر ڈس رہے, یہ 2 زبانیں, جس کی 2 زبانیں ہوں کتنا کبھی نظر آئے گا, کتنا بدصورت نظر آئے گا, اور پھر ان زبانوں پر سانپ ڈس رہے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص تھا جو چغلی کیا کرتا تھا. یہ ہمارے ہاں معمولی بات, عورتیں کہتی ہیں بات کا انداز ہی یہ ہوتا ہے, بات تو کرنے لگی ہوں غیبت نہ بنے چغلی نہ بنے, لیکن کرنے بھی لگی ہوں اور یہ کہہ بھی رہی ہے کہ غیبت نہ بنے چغلی نہ بنے. بہت سارے بھائی ہمارے یار کسی کو بتانا نہ, میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں, یار کسی سے بات نہ کرنا, میں فلاں شخص کی تمہیں بات کرتا ہوں. اس نے چغلی کی, اللہ نے کہا قیامت کے دن تیری 2 زبانیں ہوں گی, دونوں پر سانپ چڑھے ہوئے ہوں گے. وہ تمہیں اعتماد میں لے کر اس نے بات کی اور تو نے جا کے آگے بات کر دی. یہ دو زبانوں والا شخص ہے, اور اللہ کے ہاں یہ سب سے بدصورت ہوگا, اللہ کے ہاں قابل نفرت ہوگا. ایک شخص اعتماد میں لے کر بات کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو جا کر رازداری سے بتا دیتا ہے میرا نام نہ لینا, بات یہ ہوئی ہے, جھگڑے کیوں ہے خاندانوں میں, برادریوں میں فساد کیوں ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے بندہ پوچھ تھک جائے مر جائے کہ بھائی مجھے اس کا نام تو بتاؤ جس نے میرے متعلق تمہیں غلط فہمی ڈالی ہے. نہیں کہتا جی میں نے نام نہیں بتانا. نام کیوں نہیں بتانا, آئندہ کے راز مجھے کون دے گا, آئندہ کی چغلیاں مجھے کون کرے گا, آئندہ کی اس طرح کی باتیں کون کرے گا. یہ بھی مجرم وہ بھی مجرم, اس نے بھی قرآن کا انکار کیا, فتبینوا کا اس نے بھی انکار کیا. یہ اسے سامنے ایک بار لے آئے, اس کی ساری زندگی ہمت نہیں پڑے گی وہ چغلی کرے دوسرے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 زبانیں ہوں گی, دونوں پر سانپ چڑھے ہوں, اور پھر جہنم کی تہ میں وہ ہوں گے. کون؟ لوگوں یاد رکھیے, نماز پڑھ لیں 3 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ ہی لگائیں. 4 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے 4 منٹ ہی لگائیں. اللہ کے واسطے کسی کو دیکھ سجدہ یا رکوع لمبا نہ کرے, اپنا قیام لمبا نہ کرے کہ اب وہ فلانا حاجی صاحب آ گئے, یا میرا سسر آ گیا, یا میرا داماد آ گیا, یا میرے مہمان آ گئے, یا جن سے میں نے فائدہ لینا ہے, یار میں نے آواز سن لی ذرا نماز کو لمبا کر دوں. خدا کی قسم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو دیکھ کر نماز کو لمبا کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا, رب کا تعلق ٹوٹ گیا. وہ اس بندے کو دیکھ کر نماز لمبی کر رہا ہے, اللہ سے محبت ٹوٹ گئی. اللہ سے محبت وہی ہے کہ جتنے منٹ کی نماز پڑھتے ہو اتنے منٹ کی پڑھو,
रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन लोगों को जहन्नम के उस हिस्से में डाला जाएगा कि इनके दिलों पर आग चढ़ेगी और इनके चेहरों से शोले निकल रहे होंगे, चेहरों से शोले निकल रहे होंगे। कौन है ये कौन है? रोज़ा रखा है, क्या ज़रूरत है हर एक को बताने की मैं जी रोज़ेदार हूँ, इफ्तारी करवाते हैं, और क्या ज़रूरत है हर किसी को बताने की मैं इफ्तारियाँ करवाता हूँ। और ये कह भी देते हैं यार अल्लाह रिया ना बनाए मैं ये करता हूँ, अल्लाह रिया ना बनाए मैं वो करता हूँ। तुम रिया कर भी रहे हो, बता भी रहे हो, और अल्लाह पे शर्त भी कायम कर रहे हो कि मेरे इस काम को रियाकारी में नहीं डालना है, आप बताएं ही ना। और एक बार और याद रखे, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो इस चुगली करने वाले या इल्ज़ाम लगाने वाले के मुतालिक फरमाया, सही रिवायत है सुनन नबी दाऊद की। आप अंदाज़ा करें अल्लाह के यहाँ इंसान की वैल्यू क्या है। हम किसी गरीब को देखकर कोई बात कर जाते हैं, याद कर लें क्या क्या बात किस किस को की हुई है। अब अल्लाह के यहाँ कदर क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा से फरमा दिया था, आयशा पुल सिरात वो घाटी है जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई भी किसी को याद नहीं करेगा। हर एक सिर्फ इस हालत में होगा कि खुदा करे मैं इसे क्रॉस कर जाऊं। और आप जानते हैं सिर्फ ये पुल सिरात का एक मामला मुश्किल बनता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनन नबी दाऊद की सही रिवायत, एक आदमी पुल सिरात को क्रॉस कर रहा है और एक आदमी बीच में आ जाता है, या अल्लाह इसने दुनिया में मुझ पर तोहमत लगाई थी, मैं तो इसे पुल सिरात क्रॉस नहीं करने दूंगा। ये इस पुल पे खड़ा होके जिसके नीचे जहन्नुम दहक रही है, या अल्लाह ये सफाई पेश करे या तस्लीम करे, इसने मुझ पे इल्जाम लगाया। घाटी देखे क्या है, पुल सिरात है, नीचे जहन्नुम है, कदम ऐसे ही संभाल संभाल के रख रहा है, और वो आदमी आया नहीं, रब ने भेज दिया है इसे यहाँ पे पकड़, या अल्लाह दुनिया में मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। क्यों अल्लाह ने कहा है, और बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, और गुमान करते जाओगे कोई ना कोई फैसला दिल में लेकर बैठ जाओगे, वो बंदा ना निकला उस मुताबिक तो क़यामत के दिन तुम्हारा क्या बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पुल सिरात पर उसे रोकेगा। अल्लाह मैंने दुनिया में सब्र किया, लोग चमगोइयाँ करते रहे, तंजिया निगाहों से देखते रहे, बातें करते रहे, मैंने सब्र किया। पुल सिरात पर अल्लाह कहेगा पकड़ इसको। अब वो या तो सफाई देगा, अगर तस्लीम करेगा पुल सिरात से ही जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। कहाँ गई नमाज, कहाँ गया रोज़ा, कहाँ गए हज, कहाँ गए उम्रे, कहाँ गई ज़कातें, कहाँ गए सदकात व खैरात। इंसान की कदर ये है, एक उसने तोहमत लगाई, रब ने कहा पुल सिरात पे पकड़ इसको। जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता तो जहन्नम में गिर जाएगी। और मेरे भाइयों, जिंदा इंसान ये एक लफ्ज़ बोला तो ये याद रखिए जवाब पुल सिरात पे देना होगा, पुल सिरात पे। और आखिरी बात, मरने वाले की कदर व कीमत भी बढ़ी। अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने 4 कस्में उठाई, 4 कस्में। अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुलाया, रब ने स्पेशली बुलाकर जन्नत और जहन्नम क्यों दिखाई कि इंसान से कीमती कुछ नहीं है। इन्हें बताइए मेरे महबूब, ये नेमतें हैं, ये अजाब है। अजाब का सुनकर डर जाएंगे, नेमतों का सुनकर लालच में आकर इबादत और करेंगे। ये मेरे बंदे अजाब से बच जाए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मखलूक है। इसके लिए तो मैंने 4 कस्में उठाई। अगर अल्लाह एक बार कह दे, हमें पता चल जाए, ख्वाब में ही कह दे, आसमान से आवाज़ आई कि अल्लाह हमें कह दे कि जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, अल्लाह की कसम है शायद हम पागल हो जाएं। सोर्सेज हों तो पूरी दुनिया में चक्कर लगा के लोगों को बताएं कि मैं वो हूँ जिसे रब ने कहा है कि मुझे माफ़ी मिल गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गस्सला मय्यत, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया, यार वो रिश्तेदार है या नहीं है, ये गर्ज ही नहीं है, लफ्ज़ मैयत का है। सवाब के लिए कभी आगे बढ़े? आज तक आगे बढ़े हो? मोहल्ले में कितनी फौतगियाँ यहाँ पे हुई होगी, होती हैं। कोई आगे बढ़ा हो, मेरे भाई तुम्हारा बाप, बेटा, भाई ये जो फौत हो गया है, यार अल्लाह के वास्ते मुझे मौका दो, यार मैं गुस्ल देना चाहता हूँ। कभी कहा है? नहीं कहा, क्योंकि अजर का नहीं पता। मन गस्सला मय्यतल, जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया,
फ़क़तम अलैहि, और उसने उसके जिस्म पर कोई ऐब देखा तो किसी को बताया नहीं। उसने ख़याल किया यार सारी ज़िंदगी जब लोगों को पता नहीं चला तो अब ये मर गया है, अब मैं क्या बताऊं, छुपा है तो छुपा ही रहने दिया। गुफ़िर लहू 40 मर्रा, इधर उसने मैयत को गुस्ल मुकम्मल किया। अल्लाह आसमान से 40 बार कहता है जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और जा मेरे बंदे तेरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए। तूने अपने मुसलमान भाई को गुस्ल दिया है, फिर तूने उसका ऐब भी छुपाया है, तो मुझे इतना प्यारा लगा है 40 बार अल्लाह कहता है मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ये इंसान की कदर व कीमत है। और महराज का सबक भी यही था कि दिखाई गई जहन्नुम, दिखाई गई जन्नत, दी गई नमाजें। मेरे महबूब जो इन पर पाबंदी करेगा, 5 नमाजें काउंट नहीं होगी, उम्र 1000 साल हो 5 नमाजें पढ़े, अल्लाह 500 नमाज़ों का अजर ही लिखता रहेगा। और ये वो नमाज़ों का अजर है जो हमारी बाकी गलतियों को मिटा देगा। नमाज में अल्लाह ने वो कशिश रखी है, नमाज में अल्लाह ने वो सुरूर रखा है, और नमाज के अंदर अल्लाह ने वो असरात रखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाहों को मिटाते चले जाते हैं और एक दिन बंदा बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझाएं मेरे बेटे, ये एक काम करने से शैतान के साथ खड़े मत हो, रहमान के बंदों के साथ खड़ा होना है। ये मुकम्मल फजूल खर्ची इसराफ है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। आप इसकी तारीख पढ़े तो कहाँ जाके हिंदुओं से मिलती है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुकम्मल तौर पर इसराफ, फजूल खर्ची, बेजा पैसा लगाने वाला अल्लाह ने उसे शैतान का भाई कहा। तो बच जाए इससे, अपने आमाल जो है वो तबाह बर्बाद ना हो।